نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ حضرات محترم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس کے اندر 10 ایسے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ہر انسان پر بالعموم اور ہر مسلمان پر بالخصوص لازم ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب تک ان 10 حقوق کو پورا نہیں کرتا اللہ کی نظروں میں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ کون سے 10 حق ہیں؟ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے تھے، کیوں عبادت کی جائے اللہ کی؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی ہی مہربانی سے ہر انسان زندہ اور قائم ہے۔ اگر اس انسان کے پاس کوئی عزت یا شرف یا خاندانی وجاہت ہے تو وہ بھی اللہ کی عنایت ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے یا خوبصورتی ہے تو وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ تو چونکہ سب کچھ اس کی عطا ہے اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جو انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے۔ تو صرف عبادت ہی نہیں، دوسرا اللہ کا حق یہ ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کائنات میں مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ صرف اللہ ہے، رزاق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ رزق وہی عطا کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ مددگار صرف اللہ ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے شرک کا جواز بنانے کے لیے استعانت ہوتا ہے کہ کسی ایسی ذات سے چیز مانگی جائے جو اور کسی سے نہیں مل سکتی۔ یہ چیزوں کو لینا دینا، پکڑنا پکڑانا، یہ تو تعاون ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان جو اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ کسی اور سے کرتا ہے، جو استعانت اللہ سے طلب کرنی ہے وہ کسی اور سے مانگتا ہے، وہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کافی نہیں ہے، میرے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا۔
اور جو اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتے۔ دو حق اللہ کے ہیں، پہلا حق کہ عبادت صرف اللہ کی، دوسرا حق کہ اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرا، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسرا حق بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ وہ ہے جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے مجازی ہیں، وہ والدین ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ اللہ نے اپنی ذات کے بعد ہمیشہ والدین کا حق رکھا۔ جب انسان اور اللہ کا معاملہ ہو، سارے حق اللہ کے، انسان کا حق کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے۔ اسی طرح جب والدین اور اولاد، پھر ان کے ترکے میں سے وہ حقدار ہیں، لیکن زندگی میں والدین سے یہ کہنا کہ میرا حق، اس کا حق ہے ہی کوئی نہیں۔ جب تک والدین زندہ ہے اولاد کا کوئی حق نہیں، صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ البتہ اگر والدین چاہیں کہ اولاد کا سب کچھ لے لے تو وہ لے سکتے ہیں، ہاں یہ نہ ہو کہ والدین ایک اولاد کا حق مار کے دوسرے کو دیں، اگر وہ اپنے لیے لے تو وہ سب کچھ لے سکتے ہیں، لیکن کسی ایک بچے کا حق مار کے دوسرے کو دینا یہ نہیں ہے۔ تو اولاد کے لیے خیر اور بھلائی کا رستہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان یہ نہیں ہوتا کہ انصاف کرے، احسان یہ ہے کہ پھپھی کی اولاد، تایا اور چچا کی اولاد، ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، کہا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ والیتامى، یتیم کے ساتھ جو نابالغ ہے، اور جو شخص، نبی کریم نے فرمایا صرف یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہے، نبی کریم نے اس طرح کر کے کہا، اپنی شہادت والی انگلی، کہا قیامت کے دن جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے یا یتیم کی کفالت کرے۔ والمساکین، مسکین کی داد رسی کرے۔ مسکین کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے مسکین وہ ہے جس کی ماں مر جائے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جو کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کا اچھی طریقے سے کفالت کر سکے، تو اس کا حق ہے کہ اس کی داد رسی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا میں پیاسا تھا تیرے دروازے پہ آیا تو نے مجھے دودکار دیا، میں بھوکا تھا میں تیرے دروازے پہ آیا تو نے مجھے دودکار دیا۔ وہ بڑا حیران ہوگا، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے میرے دروازے پہ آیا اور میں نے کیسے دودکارا؟ اب اللہ فرمائیں گے وہ فلاں مسکین تیرے دروازے پہ آ کے اس نے پانی مانگا تھا یا اس نے کھانا مانگا تو نے دودکار دیا، تو نے اسے نہیں، تو نے اپنے رب کے حکم کو دودکارا ہے، العیاذ باللہ۔ اور ایک حق یہ ہے کہ والجار ذی القربہ، پڑوس میں رشتہ دار رہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے تو تین حق ہیں اس کے۔
اور اگر اس کا حق ادا کرو گے تو 3 اجر ملیں گے، اگر اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، اس کا حق نہیں ادا کرو گے تو 3 گناہوں کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ایک قطع رحمی، مسلمان کے ساتھ زیادتی، اور رشتہ دار کے ساتھ۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں، ایک اسلام کا حق، ایک پڑوس کا حق۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلمان ہے، اس کا بھی حق ہے ایک۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ہم نے فرمایا کسی کے اچھے کردار کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کا پڑوسی اس کی شرارت سے تنگ نہ ہو۔ ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، کیا ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے یا ہم پہ خوش ہے؟ تو ایک حق یہ ہے والجار ذی القربى، پڑوسی بھی ہے اور قریبی بھی ہے، والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، جو پہلو کا ساتھی ہے۔ اس سے سب سے اولا معنی تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ساتھی اس کی بیوی ہے، اس کی پہلو کی ساتھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ اور ایک صاحب بالجنب، یہ پارٹنر بھی ہے، کاروبار کے اندر شراکت دار ہے۔ ایک صاحب بالجنب دوست بھی ہے، چاہے وہ پارٹنر ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یا دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے ساتھ خیانت اور بددیانتی کرنا، یہ اس کے حق کو غصب کرنا ہے۔ وابن السبیل، رستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے، وہ بھوکا پھر رہا ہے، اس کے پاس خرچ کرایہ نہیں ہے، تو چاہیے حق یہ، بعض لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس، یعنی انسان کے لیے پہچان مشکل ہو گئی ہے کہ کون حقدار ہے اور کون نہ حق مانگ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کسب بنایا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ وما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے۔ اس زمانے میں غلام لونڈی، اور آج کے زمانے میں ہمارے ملازمین جو ہمارے زیر نگی، ہمارے پابند اور بے بس ہوتے ہیں۔ یہ 10 حق ہیں جو انسان کو لازم ادا کرنے ہیں اگر وہ اچھا انسان یا اچھا مسلمان اللہ کی نظروں میں بننا چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی شوخی پسند اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ شوخا آدمی یہی سمجھتا ہے بس میرا ہی حق ہے، کسی کا نہیں ہے، لوگ میری عزت کریں میں کسی کی نہ کروں، مجھے صاحب کہا جائے میں بے شک دوسرے سے بدتمیزی کروں یا گالی نکالوں۔ ایسے انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور متکبر وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اللہ نبی کریم نے فرمایا کسی آدمی کے بدترین اور برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ تو یہ آیت اسے حقوق عشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 حقوق جو انسان پہ اللہ نے لازم قرار دیے ہیں۔ یہ میں ہر بھائی سے عرض کروں گا، ہر سننے والی بہن اور ماں سے عرض کروں گا۔ یہ سورۃ نساء آیت نمبر 36،
اس میں ان سارے حقوق کو انسان غور سے پڑھے اور ان کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے تو ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی کا حق مارنے والے کبھی نہ بنے، ہم حق کو ادا کرنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔